عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6173۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض کے دوران میں مجھ سے فرمایا، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا میں زیادہ حقدار ہوں، جبکہ اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کی جان نشینی سے انکار فرماتا ہے، اور مومن بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6181۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے میں، حجاب میں، اور بدر کی قیدیوں میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6206۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6252۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یمن کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ ایک شخص بھیجیے جو ہمیں سنت اور اسلام کی تعلیم دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6253۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6256۔ ہمیں ایاس نے اپنے والد سے حدیث سنائی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سفید خچر پر بٹھا کر اس کی باگ پکڑ کر چلا، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے گیا۔ یہ ایک بچہ آپ کے آگے بیٹھ گیا اور وہ دوسرا بچہ آپ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6260۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، تمہیں یاد ہے جب میں، تم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا تو آپ نے ہمیں سوار کر لیا تھا اور جگہ نہ ہونے کی بنا پر تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6266۔